دنیائے طلسمات ہے ساری دنیا، ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء۔ سورہ نور آیت 35۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس آیت پر زور دے کر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسپیس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور ارضی کہا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جب نور ارضی کو روشنی کے طور پر دیکھا جائے۔ یہ نور جسے میں نے روشنی کہا ہے ایک برقی جسم ہوتا ہے جو انسان کے چاروں طرف غلاف کی طرح قائم ہوتا ہے۔ یہ غلاف تقریباً 1 فٹ موٹا ہوتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ یہ روشنی نہ شرقی ہے نہ غربی۔ معنی یہ ہوئے کہ اسپیس کے ڈائمنشن میں کوئی سمت نہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو برقی جسم کے ذریعے دیکھتے ہیں، یعنی برقی جسم ہماری نظر اور چیز کے بیچ میں رکاوٹ ہے۔ ہماری نظر ایک طرف روح کی، دوسری طرف برقی جسم کی، اور تیسری طرف اس چیز کی نمائندگی کرتی ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسپیس کے ڈائمنشنز میں 3 چیزیں شامل ہیں: روح، برقی جسم اور وہ چیز جسے اللہ نے ارض فرمایا ہے۔ ارض کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ارض درخت بھی ہو سکتی ہے، ارض کوئی فرد بھی ہو سکتی ہے، ارض زمین بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ارض کو چھوتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ہماری سمجھ کے مطابق یہ ارض کبھی ہمارے سامنے پھول کی شکل میں آتی ہے، کبھی تتلی کی شکل میں، کبھی پھل کی شکل میں۔ قابل تفکر ہے کہ برقی رو جو ہمارے چاروں طرف غلاف کا کام کرتی ہے، وہی نظر کے لیے منشور پرزم بن جاتی ہے اور ہم سے وہ حقیقت چھپا لیتی ہے جو ہمارے اوپر ظاہر ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ میرے ہادی آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر آپ ان کی بات مانیں گے، ان کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے، ان کا اتباع کریں گے، تو آپ کو آپ کے آباء و اجداد کا وطن واپس مل جائے گا۔ معنی یہ ہوئے کہ اعلیٰ اسپیس سے ادنا اسپیس میں آنے پر نافرمانی نے ہمیں غلط خیالوں میں اور فریب نظر میں ڈال دیا ہے اور ہم اس میں پھنس گئے ہیں۔ یعنی پرزم نے ہمیں غلط دکھانا شروع کر دیا۔ نتیجے میں روح ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور ایلیوژن تصورات آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ در حقیقت یہ پرزم کا اثر تھا جو جسم پر برقی غلاف کی شکل میں چڑھا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے آنے کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے ہمارے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ پہلے ہم نے ان کو توہم میں دیکھا، پھر پرزم نے ایسی حرکت کی کہ توہمات ہمارے سامنے صورت بن کر آ گئے۔ جتنا وہ قریب آتے گئے ہم حقیقت سے دور ہوتے گئے۔ پرزم کی وجہ سے ہم کسی چیز کو چھوٹی سے بڑی ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، ختم ہوتی دیکھتے ہیں۔ جو چیز واہمہ میں ہو اسے آہستہ آہستہ صورت میں دیکھتے ہیں۔ ہم اس چیز کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھنے میں فرق نہیں کرتے۔ میں آپ کو اس کی مثالیں دے رہا ہوں۔
جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا وہ چاہے ایک فرد ہو یا زیادہ، اس نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور خیالات کو عملی شکل دی۔ نتیجے میں ٹیلی فون سامنے آ گیا۔ یہ وہی پرزم کا اثر تھا جس نے ہمارے امیج یا عکس کو مختلف تجربوں اور مراحل سے گزار کر ٹیلی فون بنا دیا۔ یہی معاملہ ٹیلی ویژن اور ہوائی جہاز کا ہے۔ یہی بات ایٹم کے بارے میں ہے۔ تاریخ اس پرزم کی وجہ سے ہی بدلتی رہتی ہے۔ ایک طرف پرزم ہمیں جسم کے بارے میں بتاتا ہے، ہڈیوں کو سخت بتاتا ہے، گوشت میں خاص قسم کی لچک بتاتا ہے۔ دوسری طرف یہی پرزم بتاتا ہے کہ ہر چیز مٹی ہے اور مٹی سے مختلف شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک طرف وہ خیال کو کچھ اہمیت نہیں دیتا اور دوسری طرف خیال سے 10 سال، 20 سال، 30 سال، 1000 سال کی شکل بنا لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ سب علوم اس کی شاخیں ہیں۔ یہ میں نے قرآن کی روح سے لکھا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہ کوئی بات لکھ سکتا ہوں نہ لکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آدم کو علم الاسماء سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ آدم کو زمین دی یا درخت دیے یا پہاڑ دیے یا دریا دیے۔ صرف یہی فرمایا ہے کہ میں نے آدم کا پتلا مٹی سے بنایا اور اس میں نے روح پھونکی اور آدم کو علم الاسماء سکھایا۔ سورہ یاسین کی آخری آیت میں ارشاد ہے، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ارادے سے کس طرح ہو جاتی ہے؟ آخر کوئی طریقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے مگر ہمارے سامنے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ تفکر کرو، تدبر کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کو علم الاسماء سے ملانا، جوڑنا ہے۔ یہ سب پرزم کی بدولت ہوتا ہے جو ہمارے اوپر غلاف خول کی طرح ڈھکا ہوا ہے۔ واضح معنی یہ ہوئے کہ ہماری روح کے اوپر یہ پرزم خول کی شکل رکھتا ہے۔ ہم اسی پرزم کے ذریعے دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، جانتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں۔ ہر مخلوق پرزم کے اندر ہے۔ اگر پرزم کے باہر نکل جائے تو اس کی ہستی نہیں ملتی۔ زمین سے جتنے لوگ خلا میں گئے پریشر سوٹ کے بغیر نہیں جا سکے، یعنی پرزم ان پر مسلط تھا۔ اگر وہ آکسیجن نہ ہونے کا بہانہ کریں تو اس پر مجھے بحث نہیں کرنا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو آکسیجن اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پرزم میں ہی تھے، مگر یہ بات بھی واضح ہے کہ جو خلاباز کھو گئے وہ اس پرزم کے باہر نکل گئے تھے اور نتیجے میں ان کی ہستی مٹ گئی، یا وہ ایسی جگہ چلے گئے جس کا نام ہم نہیں جانتے۔ جو کچھ بھی اس پرزم کے اندر ہے، قدرت نے اس پر کچھ حدیں لگا دی ہیں۔ وہ حدیں توڑی نہیں جا سکتی اور نہ ان سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ مصنوعی سیارے انہی حدود کے اندر ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ ان کی نشانیاں بھی مل جاتی ہیں۔ یہ تفصیل اس بات کی تھی کہ پرزم کائنات کو کم از کم 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ جو ہمارے نزدیک ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ سب مٹی ہے، اور جو ہم سے دور ہے اسے آنکھیں روشنی یا چمکتی شکل میں دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، آپ پہاڑ کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قائم ہے،
حالانکہ وہ قائم نہیں۔ یہ بھی پرزم کی تفصیل ہے۔ اسی پرزم کے ذریعے مستقبل میں ایسی ایسی ایجادیں ہوں گی جو انسانوں کو تعجب میں ڈالیں گی۔ دنیائے طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا۔ مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا۔ مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا۔